صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبتانہ انداز میں توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی یوم الخمیس مئۃ مرۃ لم یفترقا ابدا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا. جو جمعرات کے دن 100 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یہ انہی کا فرمان ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور اگر وہ ہمیشہ پڑھتے رہے، ایک ہو گیا جمعرات اور پھر جمعہ، اور وہ ہمیشہ پڑھتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا بھی ہے، ہمارے بزرگوں کا حال یہ رہا بھی ہے. میں نے وہ بتایا تھا نا کہ ایک بزرگ ہے تو وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے ہمیشہ. تو ایک موقع پر یہ ہوا کہ لیٹے ہوئے تھے، محو خواب تھے، سو رہے تھے، مگر قسمت بیدار تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی تشریف لے آئے. اب یہ صرف جو میں بیان کرتا ہوں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ آپ سنیں، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لائیں. میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بتایا نا کہ تڑپ ہر کسی میں ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. یاد رکھیں جو ماحول چل رہا ہے وہ شریعت و طریقت کے نام پہ، کہ جو ابھی نئی ایجاد ہے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر فنا ہوئے کسی کو آج تک اللہ نہیں ملا ہے. کہ جو آج اتنا ایزی بنا دیا گیا نا کہ بھی مرید ہو گئے تو پھر کافی ہو گیا، بس چھٹکتے کھیلتے کودتے جنت میں جائیں گے. یہ سب خام خیالی ہے، لغو بات ہے. آپ دین سمجھیں. کوئی ایک بزرگ کا نام آپ بتا دیں جس کی زندگی روتے ہوئے نہ گزری ہو. کوئی ایک بزرگ ایسا بتا دیں کہ جو پوری رات اللہ کے محبت میں اور اس کی خوف اور خشیت میں کھڑے پوری رات نہ گزر جاتی ہو. اس سے باہر نکلیں. یہ جو دکھایا جا رہا ہے خوبصورت دنیا کہ بس یہ ہو گئے تو پھر یہ ہو گئے. یاد رکھیں سب سے بڑا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ہے، بہت مضبوط تعلق ہے وہ. اور کسی بھی اہل طریقت سے جب آپ ملتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے اہل طریقت سے ملنے کے لیے کہ وہ آپ کو دنیا سے کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے آئے. یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی کہ خواب میں تشریف لائے. جب خواب میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی ہو جائے، ایسا ہر کسی کے ساتھ ہو جائے، مگر اس کے لیے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ اس کو صاف کر لو، اس پہ بڑی محنت کرو. آپ بہت بار میں سمجھاتا ہوں
اس پہ محنت کر ڈالو آپ کوئی پتیلی لے لیں، برتن لے لیں، اور برتن میں گٹر کا پانی ڈالے رہیں، پھر اس میں بسلیری ڈالیں، تھوڑا سا ایک آدھا گلاس گٹر کا پانی پہلے سے ڈالے ہوئے ہو، پھر ایک پورا بوٹل اکھا اب بسلیری ڈال دیے ہو، بتاؤ اس کو پیو گے آپ؟ پانی برباد ہوا کہ نہیں برباد ہوا سب؟ اور اگر برتن بہت صاف ستھرا اجلا ہے، مانج دیا ہے آپ نے، پھر اس میں جب پانی ڈالا آپ نے، پیو گے کہ نہیں پیو گے؟ یہ برتن ہے، یہ ظرف ہے، یہ جس کا جتنا اجلا ہو جائے، جس کا جتنا صاف ہو جائے، اس پہ بہت محنت کریں آپ، یعنی حسد سے، کبر سے، اور ہم اور میں اور ایک دوسرے کی برائی اور غیبت اور یہ سب، اتنا وقت کہاں سے آپ لاتے ہیں؟ میں اکیلے میں سوچتا ہوں اتنا وقت آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے کہ دوسروں کی باتیں کریں؟ آپ کو کرنے کے لیے آپ کی اپنی عیب نہیں ہے کہ آپ ان کو دھیان سے دیکھیں اور پھر اس کو سدھار لیں؟ تو اس پہ محنت کر لیں آپ، اس پہ محنت کریں، اور پھر سوچ پہ، خیال پہ، گمان پہ، جب سوچیں تو اچھا سوچیں آپ، اچھا سوچیں۔ تو وہ بزرگ جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خواب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا منہ ادھر کر دو، تم منہ ادھر کر دو۔ یہ تو کہنے کے لیے ہے نا، کاش کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، پھر وہ لمحہ کیسا رہتا ہوگا کہ جب سرکار اسلام آتے ہوں گے اور پھر وہ غلام جن کے لیے پوری زندگی وہ تڑپتا رہا، پھر وہ سامنے ہو، انہوں نے جو ہے وہ منہ آگے کیا، جانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے لے لی، پیار سے بوسہ لے لیا، چوم لیا۔ آپ میں اتنے لوگ ہو، آپ جانتے ہو میرا مجاز کہ یہ میں وہ نعرے بازی اور یہ سب بالکل بھی نہیں پسند کرتا ہوں، بالکل بھی نہیں، یہ ہا ہو یہ سب نہیں، آپ زمین سے جڑے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے جڑے ہیں، آپ یہاں کچھ بھی کریں آپ کہ امام صاحب ہم عاشق رسول ہیں، اصل یہ ہے وہ کہہ دیں کہ تو میرا غلام ہے، اصل تو یہ ہے نا، پوری زندگی اس کے لیے گزاریں نا، محنتیں اس پہ کریں، اس پہ محنتیں کریں کہ وہ قبول کر لیں۔ ہمارا تو 90% یہ رہتا ہے آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں۔ یہی وجہ ہے بہت سارے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ چلے اس راہ پہ، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ گنبد خضرا ہے، اس راستے پہ چلو، چلے بھٹک گئے، کچھ چلے منزل ملی گا، تو یہ تو پھر اپنے اوپر ہے، ہمارا کام اتنا ہے راستہ دکھا دینا۔ تو انہوں نے جب آگے کیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوسے لے لیے، تو جب انہوں نے بوسہ لیا ہوگا، چوما ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں بیدار ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا پورا گھر معطر تھا، میرے پورے گھر میں خوشبو آ رہی تھی۔ کبھی اتنے لوگ بیٹھے ہو، کبھی سوتے وقت تم کوئی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مصرع، یعنی جیسے کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہم سب کی سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، کوئی ایسا مصرع یہ سرکار ہم آپ کی یاد میں تڑپتے ہیں اور آپ پڑھتے رہے ہوں اور روتے رہے ہوں بستر پہ، نہیں ہوتا، کریں ایسا۔ آج بھی وہ وہی رحمت للعالمین ہے، کرم آج بھی فرماتے ہیں، وہ کرم آج بھی فرماتے ہیں، ہماری طرف سے کمی ہو گئی وہ تو آج بھی وہی ہیں، آج بھی وہی ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ درود پاک ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ تو وہ جو جن کا بوسہ لیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نے، تو سرکار علیہ السلام پر روزانہ وہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، بلا ناغہ روزانہ ہمیشہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ روزانہ اسی منہ سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ میں تو پھر اس لمحے کو سوچتا ہوں، پھر فیل کرتا ہوں، اس منہ سے تو سرکار نے جب کہا ہوگا، اٹھایا ہوگا، اور پھر بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ سرکار ہے، تو وہ کیسی زندگی، نوجوانوں ایسی زندگی گزارو نا کہ جب روح نکل رہی ہو تو ممکن ہے کہ پردے ہٹیں اور پھر وہ سامنے ہوں اور کہیں ہاں آ جا، میں تیرا انتظار قبر میں کر رہا ہوں۔ کاش ایسا ہو،
زندگی ابھی تک 50 سال 55 سال 35 سال سے جو گزارو، کیا مقصد رہا ابھی تک؟ کیا حاصل کیا تم نے؟ ابھی تک کیا ملا تم کو؟ جو حاصل کیا وہ یہیں چھوٹ جائے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی منہ سے تو مجھ پہ درود پڑھتا تھا نا، منہ آگے کر، یہ جو درود والا منہ ہے نا، اس کو میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اب جانتے ہیں کہ 17 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ ادا کی جائے گی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند باتیں ہم قربانی کے تعلق سے، پھر اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعلان کر دیں گے تاکہ اور بھی لوگ آ جائیں کہ جماعت کب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی جب بندہ کرتا ہے اور اس نے کوئی جانور ذبح کیا تو وہ جو پہلا قطرہ خون کا ہے، قربانی کا مقصد سمجھیں آپ، قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گوشت کھایا جائے، ٹھیک ہے، یا واہ واہی کیا جائے، یا میں اتنے کا لایا، میں اس طرح لایا۔ یاد رکھیں، اگر شہرت مراد ہے یا گوشت کی نیت ہے تو وہ قربانی ہی نہیں ہے، وہ قربانی ہی نہیں ہے شرعاً۔ اللہ قبول ہی نہیں فرماتا ایسی قربانیوں کو۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں تمہارے نہ گوشت جاتے ہیں، جو ہم نے ذبح کیا نہ گوشت ہے، تو اللہ کو جاتا ہے؟ وہ نہیں جاتا نا۔ وہ کون کھاتا ہے؟ نہیں آپ کھاتے ہیں۔ خون اللہ کو پہنچتا ہے، جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے۔ تو نہ تمہارا، اللہ فرماتا ہے، نہ تمہارا گوشت میرے پاس آ رہا ہے، نہ وہ خون میرے پاس آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا مولا پھر تیرے پاس کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس جو تمہارے دل کا تقوی ہے، کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، کیا مقصد تھا؟ شہرت تھی تو تجھے مبارک ہو۔ اگر میری رضا مراد ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، دو چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی، یا تو شہرت ہے تو پھر رضا الہی مقصود نہیں ہوگا، اور اگر رضا الہی مقصود ہے تو پھر شہرت کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ قلبی حالت ہے کہ جب آپ قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں تو غور کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہیں مقصد سے ہم بھٹک تو نہیں گئے۔ تو ہمارے یہاں جو اللہ فرماتا ہے جو پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی نیت ہے، تقوی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، یہ میرے پاس پہنچتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، یہ شرط ہے، ورنہ وہ حدیثیں میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ شہید جس نے اپنی گردن کٹوائی تھی، وہ بہت بڑا علامہ جو فتوے دیتا تھا، مسئلے بتاتا تھا پوری زندگی، اور وہ ایک سیٹھ صاحب جو پوری زندگی صدقہ خیرات دیتے رہے، اللہ تینوں کو حکم فرمائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ بہت اللہ کی خفیہ تدبیر کسی کو پتہ نہیں ہے، اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے دل کی حالت درست کر لیں۔ سوچ، گمان اور خیال پر بھی آپ اپنے سوچیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے، مقصد صرف اللہ راضی ہو جائے، آپ دیکھیں نا کہ پورا آپ قربانی پڑھیں آپ، تو یہ کیوں ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ ایک بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہوا؟ ابن عباس اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع تھا کہ 90 سال کے بعد جب جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو، اور بیٹا ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے ماں باپ بہت الٹا سیدھا کر جاتے ہیں۔ بیٹا، اس کی محبت میں آپ دیکھیں جو ماحول چل رہا ہے، تو اب 90 سال کے بعد جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہو، تو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، بڑی محبت کے ساتھ، اور جب محبت کے ساتھ دیکھ رہے تھے بس اللہ کو پسند نہیں آئی بات، اللہ کو پسند نہیں آئی، فرمایا خلیل دعوے محبت مجھ سے ہے، دیکھتا ادھر ہے، بس یہ پسند نہیں آئی گیا، اتنی محبت کا دعویٰ مجھ سے کرتا ہے اور پھر دیکھ بیٹے کو رہا ہے،
پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا، دیکھیں نا قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اللہ نے فرمایا جو تمہارے نزدیک محبوب چیز ہے، جو تمہاری بہت عزیز چیز ہے وہ قربانی دو۔ پھر ادھر یہ ہوا تھا نا کہ دیکھ لیا تھا، تک لیا تھا، اور پھر اونٹ ذبح کرتے رہے، جو واقعات آپ جانتے ہیں، پھر بھی خواب آتے رہے، نہیں اور قربانی اور قربانی۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ پھر بیٹے کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد جو ہے وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، وہ عجیب منظر تھا، اور کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تو کیا کہتا ہے؟ اے میرے بیٹے بتا۔ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ سب کو دے، غلام اسماعیل علیہ السلام سب کو بنائے، ایسی اولاد۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ یا آبتی ہے، میرے پیارے والد گرامی، میرے محبوب والد گرامی، آپ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا ذبح کرو، جواب یہ نہیں دیا ہے قرآن میں کہ ہاں والد صاحب آپ مجھے ذبح کر دو، نہیں، کیا کہا؟ افعل، جس میں لفظ ہے تفعل۔ اے میرے والد گرامی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں تجھے خواب دیکھا ہوں اور ذبح کرنے جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو والد صاحب ذبح کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جو مرضی ہو کریں، آپ یہ نہیں کہا کہ آپ ذبح کریں۔ بات جب مولا کی آ گئی، جب رب کی آ گئی، اتنے بیٹھے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کر سکو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے مولا سے معافی مانگ سکو۔ یہ وہ لوگ تھے۔ کہا والد ایسی بات نہیں ہے، اگر رب کی رضا کا مسئلہ ہے تو پھر ذبح نہ کریں، آپ مجھے بوٹی بوٹی کر دیں نا، میرے ہاتھ پیر کاٹ دیں، تفعل جو سمجھ میں آتا ہے آپ، میں تو ایک لفظ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے یار کا مسئلہ آ گیا ہے، مولا کا مسئلہ ہے، تو جس طرح آپ کو مجھے کرنا ہے۔ شرط اتنی سی ہے والد صاحب کہ مقصود میرا بھی یہ ہے میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی قربانی کا جو مقصد کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب چھری رکھ دیا گلے پہ اور کہا والد آپ میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف نہ رکھیں، مجھے سجدہ ریز کریں، سجدہ ریز کریں۔ آپ سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہے نا، آپ کربلا میں دیکھیں امام پاک کو سجدے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات سجدے میں، تمام صحابہ کرام سجدے میں، آپ دور ہو گئے سجدے سے، سجدے سے جو مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے اس سے آپ دور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں مگر سکون نہیں ہے، اولاد ہے مگر نافرمان ہے، کیونکہ تم مولا سے دور ہو گئے، مولا سے کٹ گئے۔ آ جاؤ مولا کی بارگاہ میں، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اپنے رب سے جڑو۔ تو یوں کہا اس طرح مجھے کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میری محبت آپ پر غالب آ جائے اور آپ اپنا ہاتھ روک لیں۔ یعنی اس بچے کو یہ تڑپ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے ذبح ہو کر کے اگر وہ راضی ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ المختصر یہ کہ چونکہ وقت کی قلت ہے، باتیں زیادہ کرنی ہے مجھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے مقصد سمجھایا، اب جب وہ چھری رکھ دیا تو اب وہ جو ایک تھا کہ دیکھ لیا تھا محبت سے، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا محبت سے، تو اب جب چھری رکھ دیا تو اب محبت کس کی غالب آ گئی؟ مولا کی، اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم مجھے بچہ ذبح نہیں کروانا تھا، وہ جو تک لیا تھا نا، تو وہ جو دیکھ لیا تھا نا، میں یہ دیکھ رہا تھا تو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنے بیٹے سے؟ تو میرا خلیل اللہ تھا نا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی، میں جانتا تھا مگر عملاً کروانا چاہتا تھا۔ ہاں سن، اب وہ ذہن سے تیرے بات نکل گئی تو دیکھ میں تیرے بچے کی اب کیسے حفاظت فرماتا ہوں۔ تو آپ کبھی اللہ کی راہوں میں کھڑے ہو کے تو دیکھیں، گھبرائیں نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے آپ کا 2 سال کا، جب اس کو آپ چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ دونوں بیٹھ جاتے ہیں 2-4 قدم دور، اس کو کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے آؤ آؤ آؤ۔ اب وہ بیٹا جب چلتا ہے نا تو قدم جیسے اٹھایا، ہر گھر کا مسئلہ ہے،
قدم اٹھایا ڈگمگاتا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہو بتاؤ باپ کی حیثیت سے کہ اس کو گرنے دیتے ہو آپ؟ ماں دوڑ کے پکڑ لیتی ہے, باپ دوڑ, ہوا ہی میں تھا جب تک پکڑ لیا, گرنے نہیں دیا. آپ مایوس کیوں ہو اپنے مولا سے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, نا امید نہ ہو. وہ جب ایک ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو جب وہ گرنے لگتا ہے زمین پر گرنے نہیں دیتے, جو مولا تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہو, جو بے انتہا تم سے محبت کرتا ہو, پھر وہ تمہیں گرنے کیسے دے گا؟ یہ جو تم پریشان ہو نا, ادھر ادھر بتاتے ہو, کبھی ابھی اپنے مولا سے رو کے بولو نا کہ میرے مولا میں بڑا پریشان ہوں, مولا میں تیرا مجرم ہوں, مولا میری اولاد نافرمان ہو گئی, مولا میرے کاروبار نہیں چل رہے ہیں. آپ رو گے, وہ پروردگار عالم ابھی آپ کے آنسو ختم نہیں ہوں گے, اللہ آپ کو سکون عطا فرما دے گا. تو اس طرح زندگی گزارے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. پہلا خون کا قطرہ اس زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول فرما لیتا ہے. دوسری حدیث شامل کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقت ذبح جو لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, سبوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. قربانی کرنا یہ واجب ہے. اب آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سارے, ایک صاحب نے ایک کلپ بھیجا تھا مجھے, اور وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک انجینئر صاحب کر کے ہیں, ان کی کلپ تھی, تو ایک بچے نے بھیجا مجھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ مجمعین یہ کبھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے, استطاعت رکھنے کے بعد قربانی نہیں کرتے تھے, نعوذ باللہ. یہ ایک انجینئر صاحب ہے جن کا کلپ وائرل ہوا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا, اور وہ حوالہ دے رہے تھے المصنف کا, امام عبدالرزاق کی المصنف کا. یاد رکھیں میں آپ کا امام ہوں. یہ جملہ کہ وہ استطاعت رکھتے تھے پھر بھی قربانی نہیں کرتے تھے, پوری المصنف میں یہ حدیث کہیں نہیں ہے, کہیں یہ روایت ہے ہی نہیں. اور پھر جو ہے وہ ان لفظوں کے ساتھ کہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح آپ کو دور کیا جا رہا ہے. اب یہ روایت المصنف میں کہیں ہے ہی نہیں. میں ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں, ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, میں سب کو کہتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی عالم ایسا مجھے بتا دے کہ المصنف میں ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہو. نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ان کے فالوور کہتے ہیں یار بہت قابل ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, کیا بتائیں ہم آپ کو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ابھی شروع ہو گئی ہیں. پھر ایک صاحب کا آیا, گروپ ہے تو اس میں ایک صاحب کا آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے, کوئی کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کرا تو کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ بھی چلنے لگا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی میری ایک نصیحت یاد رکھیے گا پوری زندگی, کبھی بھی میڈیکل پہ جا کر کے آدھا کلو قیمہ نہیں مانگنا. آپ مانگو گے, آپ میڈیکل کی دکان پہ, دوا کی دکان پہ جاؤ گے اور کہو گے کہ آدھا کلو 1 کلو قیمہ دے دو, اور قیمے والی دکان پہ آؤ گے اور کہو گے کہ بھائی مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے, ملیریا ہو گیا ہے, مجھے دوا دے دو, تو جو جس فن کا ماہر ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھا کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے, جو جس فن کا ماہر ہے. میں چند حوالے دے دیتا ہوں. قربانی یہ سنت ہے, مگر سنت میں درجہ واجب کا رکھتا ہے. لفظ جو بولا جاتا ہے سنت, پھر احکام میں وہ واجب ہوتا ہے. اب سنت سے مراد وہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے, کرو تو ثواب, نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں حوالے دیتا ہوں آپ کو. پہلے تو قرآن شریف سے حوالے لے لیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, یہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ کوثر کی. اے حبیب مکرم نماز پڑھیے اور قربانی پیش کی. انہر یہ فعل امر ہے, انہر یہ فعل امر ہے, اور فعل امر کا تقاضا کیا ہوتا ہے وہ سن لیں. میں نے کہا نہیں, اصول جو پڑھا لکھا ہو, جو سارے فن جانتا ہو, اس سے ملے آپ. ایک آدھ حدیث, 2 4 10 حدیث رد کر کے کوئی یوٹیوب پہ یوں ڈال دیا کرے, اس کے آگے پیچھے اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, تو سننے والے بیچارے جو ہے وہ پھر شک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں. دلیل سنیں. فصلی لربک وانحر, قاعدہ یہ ہے, قاعدہ سنیں. مطلق الامر یدل علی الوجوب عند عدم القرینۃ الصارفہ. جہاں مطلق حکم آ جائے, امر آ جائے کسی کام کے کرنے کا,
تو اگر مطلق حکم آتا ہے اور قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے، اب یہ علمی بات کر رہا ہوں، قرینہ صارفہ موجود نہیں ہے، تو وہ امر جو ہے نا وہ واجب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر مطلق حکم آ جاتا ہے تو، اور قرینہ صارفہ نہیں ہے، تو وہ واجب پر دلالت کرتا ہے۔ 2-3 حوالے اور دے دیتا ہوں، یہ آپ کے لیے نہیں، ممکن ہے یہ اہل علم کے لیے ریکارڈ ہوتا ہے۔ بہت سارے علماء کرام، میں عرض کروں اللہ کی توفیق سے، کہ وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ حضرت جو آپ بیان کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا لکھتے ہیں اس کو بہت سارے جگہوں سے، تو میں یہ حوالے ان لوگوں کے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ یہ واجب ہے۔ دلیل سنیں، بخاری شریف حدیث نمبر 5500، من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ اگر نماز عید سے پہلے کوئی جانور ذبح کر دے تو سرکار نے فرمایا فلیذبح، حکم دیا کہ نہیں پھر وہ ذبح کرے دوسرا بکرا اس کے سامنے۔ یعنی نماز عید سے پہلے کوئی جانور اگر ذبح کر دیا ہے تو سرکار نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ قربانی نہیں ہوئی ہے نماز عید سے پہلے، دوسرا جانور اس کی جگہ پہ ذبح کرے، فلیذبح، حکم دیا ہے کہ وہ ذبح کرے۔ پھر سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123 ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو وسعت ہو، استطاعت ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ قربانی نہ کرے، تو سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ اس کو اتنے ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس کے پاس استطاعت، کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اس میں سال گزرنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے بھی ہیں، یا 3 دن جو قربانی کے دن ہے نا اس میں 50,000 روپے بھی آ گئے نا، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس دن بھی آ گئے تب بھی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی نے ڈپازٹ دیا ہے 50,000 روپے، وہ گھر میں بھاڑے پہ رہ رہا ہے بھائی، تب بھی واجب ہے۔ کسی نے جیون بیمہ کرایا ہوا ہے، اس میں جمع کیے ہوئے 50,000، اس پر بھی واجب ہے۔ اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا ہے۔ بقرعید شروع ہو گئی، اس دن پیسہ آ گیا، واجب ہو گیا آپ پر۔ تو اس لیے جو ہے جس کے پاس بھی استطاعت ہے، سرکار فرماتے ہیں، اور وہ قربانی نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے اور جس پر قربانی واجب ہے تو اس پر جو ہے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ یہ واجب ہے، واجب کو ترک کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ تمامی حضرات اس پر دھیان دیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو کہ کوشش یہ کریں کہ خود ہی بکرا لے آئیں، جانور خود ہی لے آئیں۔ کوشش تو یہی کریں کہ خود ہی لے آئیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ کم سے کم سامنے ذبح کریں، سب ساری چیزیں ہوں۔ مگر ایسا میسر نہیں ہے تو پھر وہ راستہ ہم نے یہاں نکال دیا ہے کہ وہ فی حصہ 2,000 روپے، جو ممبئی کے باہر حافظ جنید صاحب کے گاؤں، حافظ جنید صاحب ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اصل میں ماحول ایسا چل رہا ہے، میں بہت محتاط رہتا ہوں، بہت محتاط رہتا ہوں میں ان چیزوں میں۔ تو وہاں جو ہے بڑے جانوروں کی قربانی ہوگی تو آپ تمام حضرات یہاں حصہ لے سکتے ہیں۔ فی حصہ 2,000 روپے ہے، ٹھیک، فی حصہ 2,000 روپے ہے۔ تو جو حضرات جو جانور یہاں نہیں لا سکتے ہیں بکرا وغیرہ، تو وہ اپنا جو ہے یہاں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے بھی جمعہ کو کہا تھا، اس کا اثر یہ ہوا ہے اللہ کی توفیق سے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جب سرکار کے نام پہ کھاتے ہو، سرکار کے نام پہ پیتے ہو، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تو میں نے یہ اپیل کیا تھا محبت سے، حکم نہیں دیا تھا، ایک مشورہ دیا تھا کہ یہ حق نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی امت کی طرف سے، کل امت کی طرف سے قربانی پیش فرماتے تھے، ہر سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے اپنی امت کی طرف سے قربانی پیش فرماتے تھے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کم سے کم اگر بکرا نہیں لا سکتے ہیں تو یہاں جو ہے باہر والی قربانی کا انتظام ہے، 2,000 روپے ہے، اس میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا، تو اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ آئے۔ میں بہت خوش ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت میری طرف سے سرکار کے نام پہ، میری طرف سے سرکار کے نام پہ۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میں نے بتایا کہ یاد رکھیں عید الاضحیٰ کی 2 جماعت ہوگی، فی الحال 2 جماعت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ پہلی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ 6:30 بجے ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیونار جانا رہتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ جانا رہتا ہے، تو پہلی جماعت بالکل پہلے ہی رکھ دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں پہلی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ 6:30 بجے ہوگی اور دوسری جماعت 7:15 بجے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اگر بارش ہوئی تب اور فیصلہ کر لیا جائے گا انشاءاللہ اس وقت۔ ابھی فی الحال 2 جماعت کا ہم اعلان کر رہے ہیں
کہ پہلی جماعت 6:30 بجے اور دوسری جماعت جو ہے وہ 7:15 بجے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اگر بارش کا موسم رہا، بارش ہوتی رہی تو اس وقت فوری انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے کر لیے جائیں گے. اور جیسا کہ ہر سال میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ چرم قربانی کا مسئلہ ایسا رہتا ہے، اور آخری جمعہ بھی ہے، کہ جو مدرسے کی آمدنی ہوتی ہے وہ چرم قربانی پر مشتمل ہوتا ہے. تو کئی سالوں سے ہمارے مہاڈا میں ایک ماحول بنا، اور مہاڈا ہی میں نے شاید میرا خیال ہے پورے مہاراشٹر میں، ہندوستان میں بھی، کہ جو ذبح کرنے جاتے ہیں نا تو پھر آپ مدرسے کو کس طرح تعاون کریں. چرم قربانی تو کوئی خریدتا نہیں ہے، اور سارے مسئلے ایسے ہو گئے کہ پھر اس ادھر رکھ دو ادھر رکھ دو، کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. 10 15 روپے پہ چرم قربانی بکتا ہے. تو اب مدرسے کی آمدنی کیسے ہو؟ تو مدرسے کے لیے اس طرح ہر سال اعلان کرتا ہوں، میں اس سال بھی کر رہا ہوں، کہ جو سلہ مارنے جائیں گے، ذبح کرنے جائیں گے، تو اپنی خوشی سے آپ بے مثال کے طور پہ آپ 25-30 ہزار کا بکرا لا رہے ہو تو 200-400 روپے مدرسے میں رسید نہیں بنوا سکتے آپ. اتنا تو ویسے بھی کر لینا چاہیے، اخلاقاً بھی کر لینا چاہیے. تو جو سلہ مارنے جائیں گے تو جو آپ کی خوشی ہوگی اپنے اعتبار سے، تو وہ آپ جو ہے وہ رسید بنوا لیجئے گا، تاکہ وہ ایک ذریعہ آمدنی ہو جائے مدرسے کی. ٹھیک ہے. اور مسلح وغیرہ آپ حضرات کے پاس جو ہوگا وہ لے کے آئیے گا. ہمارے پاس جو بچت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انتظام کیا جائے گا. یاد رکھیں، لوگوں کو بھی بتا دیں کہ پہلی جماعت 6:30 بجے ہوگی، دوسری جماعت انشاءاللہ تعالیٰ 7:15 بجے ہوگی. آپ تمامی حضرات وقت کا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ.